بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حسب معمول ٹیوزڈے کے دن ہم طب اور صحت کا پروگرام لے کر ڈی ایم ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر، اور حکمت کے اس پروگرام میں، طب اور صحت کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کرتے ہیں ہونے والے مختلف امراض کے حوالے سے، اور پھر ان امراض کی کیا ریمیڈی ہے حکمت کی روح سے، اس پر ہم بات کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ آپ بھی کال کر کے ہو سکتے ہیں شامل۔ اور طب کی خاص بات ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ ہمیں عموماً اسے بڑا دلی سکون اور تسلی ملتی ہے۔ میڈیکل سائنس جہاں بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، اب بھی وہ اسی نظریے پر اور اسی بات پہ متفق ہے کہ ہمیں دوبارہ حکمت کی طرف یا آرگینک چیزوں کے اوپر یا خالص چیزوں کے اوپر جانا چاہیے۔ یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور ویسے ہمارے اپنے پاکستانی کلچر میں یا اسلامک کلچر میں حکمت کا کافی خاصا استعمال ہوا ہے، اور ہم بڑے سکون محسوس کرتے ہیں، بڑی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، اور بڑا ریلیف دیتی ہے حکمت ہمیں مختلف حوالوں سے۔ لیکن یہ انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کا پروگرام ہے۔ اپنے لیگل اپنے میڈیکل پرابلمس کے لیے، دوسرے پرابلمس کے لیے اپنے جی پی کے ساتھ اور دوسرے اپنے جو رسپیکٹیو پرابلمس ہیں ان کے جو ایڈوائزر ہیں ان کے ساتھ آپ رابطے میں رہیے۔ ہم حکمت کے حوالے سے اس پروگرام میں بات کریں گے، اور حکمت اور طب اور صحت کے بارے میں بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہیں ہمارے ساتھ آج موجود پاکستان، امریکہ اور کینیڈا کی مشہور عالمی شہرت یافتہ شخصیت جو 7 پشتوں سے سلسلہ حکمت اور روحانیت سے ہیں وابستہ۔ ان کے والد گرامی 7 پشتوں سے ان کا سلسلہ، ان کے والد گرامی اسلام آباد اور پنڈی سے اپنے وقت کے بڑے مشہور پریکٹیشنر تھے، اور بے اولادی کے پر مکمل دسترس رکھتے تھے۔ جو بے اولادی تھی، جن لوگوں کو، جن مرد و خواتین کو اور اوراد نرینہ کے حوالے سے، اس میں حکمت کیا کہتی ہے، کیا ریمیڈی دیتی ہے، ان کی خدمات آج پوری دنیا میں سراہی جاتی ہیں ان کے والد محترم کی۔ اور پھر ان کے بعد ان کے اس سلسلے کو، روحانیت کو اور حکمت کو لے کر کے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں صرف خدمت خلق کے لیے اور حکمت کی روشنی پھیلانے کے لیے موجود ہیں جناب الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ صاحب۔ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اسٹوڈیو میں۔ ان سے دعا کر کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت نوازش آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کی، جو ہمیں مدعو کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے درینہ تجربات کی روشنی میں اپنے معزز ناظرین کو جو ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں ان کی نالج میں اضافہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسے کہ فہیم بھائی، آپ نے جڑی بوٹیوں کے بارے میں آپ نے بتایا ہے کہ اس کی اسلامک ویلیو کیا ہے، اور دوسرا ہر کوئی ان جڑی بوٹیوں کی خوبیوں سے واقف ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کرہ ارض میں جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، اس کا مقصد کیا؟ اس کا مقصد کہ جب کوئی انسان بیمار ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حل کے لیے اسی کرہ ارض میں وہ ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، بے شمار اس کی ورائٹی ایک ایک مرض کے لیے، اور اگر انسان ان جڑی بوٹیوں سے فائدہ حاصل کرے تو یقینی طور پر اس کے بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور مریض شفا یابی کی جانب چلا جاتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ ویوز کال کر کے آپ بھی اس پروگرام میں ہو سکتے ہیں شامل۔ خدا نخواستہ ہو اگر معاملہ درپیش آپ کو اپنی سکن اور جلد کے حوالے سے، ذیابطیس کی شکار ہوں آپ، خدا نخواستہ ڈائبیٹک ہوں یا شوگر ہو آپ کو، بلڈ پریشر کے حوالے سے حکمت کیا کہتی ہے، اس کی کیا ریمیڈی موجود ہے، اس کے حوالے سے پرانے پیچیدہ دیرینہ جو مسائل ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، جو سلجھ نہیں پا رہے، اور آپ کی ہیلتھ اور آپ کی صحت خدا نخواستہ بگڑتی جا رہی ہے، تو اس کو حکمت کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کی کیا ریمیڈی دیتی ہے، اس پروگرام میں کال کر کے آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جناب حکیم صاحب حکمت اور روحانیت کا ایک مشورہ دیتے ہیں، دونوں سے ملا جلا حکمت کی روح سے۔ خدا نخواستہ جوڑوں میں درد ہو آپ کے، اور درد ہو، برس ہو، پھلیری سفید داغ ہو، ہائپیٹائٹس ہو خدا نخواستہ، بی اور سی جو بڑا عام ہے، اور پتھری ہو گردے میں یا مثانے میں و پتے میں، یا پروسٹن گلینڈ وغیرہ کا آپ کو مسئلہ ہو، تو حکمت کی کیا ریمیڈی موجود ہے، حکمت کیا کہتی ہے، کال کر کے ہمارے پروگرام میں لائیو شامل ہو سکتے ہیں، اور حکیم صاحب موجود ہیں، وہ اس حوالے سے آپ کو ریمیڈی دیں گے
حکمت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری انسانیت کو بیماریوں، برائیوں اور تکلیفوں سے آزاد فرمائے بے شک. لیکن حکیم صاحب ہیں، مسئلے مسائل ہو ہی جاتے ہیں، تو حکیم صاحب انشاءاللہ آپ کو رہنمائی کریں گے. اور حکیم صاحب کی دوسری وجہ وصف یہ بھی ہے کہ رشتوں کے حوالے سے بھی بڑی اچھی سروسز ہیں ان کی. رشتوں کے حوالے سے بھی یہ کمیونٹی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ موبلائز ہیں پاکستان کے، یو کے اور پاکستان کے مختلف حصوں میں انہوں نے اسکیجول کیا ہوتا ہے. لندن بھی جاتے ہیں ساؤتھ ہال میں سیٹرڈے کو، اس سیٹرڈے کو لندن میں ہوں گے تشریف 11 مئی کو 11 ہوں گے الیکشن کے دن. جی کیا الیکشن بات ہے، سبحان اللہ. اور 2 بجے سے 6 بجے تک. تو مہربانی وہاں لوگوں کو سمجھا بھی دینا پاکستان فون کریں، اچھے آدمی کو ووٹ دیں، تبدیلی لے کے آئیں. جی اور 13 مئی کو جو ہم ہوں گے منڈے کو انشاءاللہ تعالی برمنگھم میں 1 بجے سے 3 بجے تک اسپارک بروک میں. 13 مئی کو آپ منڈے ہوں گے، منڈے کو اسپارک بروک برمنگھم میں. اچھا برمنگھم. اور 1 اور 2 جون کو انشاءاللہ تعالی ہم ہوں گے گلاسکو بفضل خدا. کالر ہے لائن پہ، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. جناب ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک. باجی کی حال چال ہے؟ ہاں جی، یہ بیماریاں پھیلا رہے ہیں، یہ بڑے تجربات کر رہے ہیں چوری ہتھیاروں کے. وہ کوئی سمجھ ہے کچھ نہیں، اتنی بیماری، پھر علاج ڈھونڈتے ہیں. بیماریاں پھیلا رہے ہیں، اپاج کر رہے ہیں، معذور کر رہے ہیں. اور بند کراؤ یار یہ جہنم کے پلانٹ. صحیح، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. یہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بڑا درد اور جذبہ رکھنے والے ہمارے ریگولر کالر ہیں. یہ اکثر پاکستان کی حالت پہ بڑا کوڑتے ہیں. اب یہ ہاں جی، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کی اس کنسرن کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ خاص طور پہ حکمت کے حوالے سے ہم نے اس پروگرام میں بات کرنی ہے. دل آزاری کے لیے معذرت خواہ ہیں، لیکن صرف حکمت کے لوگ جو حکمت کی ریمیڈی لینا چاہتے ہیں وہی پلیز دے آر انکریج ٹو کال اینڈ پارٹیسپیٹ ان دس پروگرام اونلی. جی حکیم صاحب. جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو اس قرآن ارض میں جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، آخر اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے نا. اور اس مقصد کو جب ہم استعمال کرتے ہیں بیماریوں کی شفا کے لیے، اور ہر قرآن ارض میں جو موسم کی مطابقت کی وجہ سے جو جڑی بوٹیاں پیدا اللہ تعالیٰ نے، جو بیماریاں ممکنہ ہو سکتی ہیں اس موسم میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی ادھر پیدا کیا. جی بالکل صحیح. اور جب ہم اپنی بیماری کا حل تلاش کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج جو ہے اتارا ہے. ہاں جی. اور ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ تگودو کریں، ریسرچ کریں، اور ان جڑی بوٹیوں پر اس کا حل تلاش کریں. صحیح. اور ان جڑی بوٹیوں سے فائدہ حاصل کریں. جی بالکل. اب پوری دنیا کی توجہ ان جڑی بوٹیوں کی طرف ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان آرگینک چیزوں کا، ان جڑی بوٹیوں سے فائدہ حاصل کیا جائے. جی حکیم صاحب. اچھا حکیم صاحب، صورتحال یہ ہے کہ اب جیسے موسم تبدیل ہوا ہے یہاں یورپ میں رہنے والوں کے لیے، اور خاص طور پہ یونائٹڈ کنگڈم میں، اب اس طرح کا جو موسم ہے کہ دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے لیکن ہلکی ہلکی سردی بھی ہے، اور پھر شام کو سردی ہو جاتی ہے، کھڑکیاں کھلی رکھ کے لوگ سوتے ہیں، اور اسی دوران ان کو پھر نزلہ ہو، کیونکہ اچھا پکا ہے کل پھر سردی ہو جائے گی، کوئی پتہ نہیں ٹیمپریچر کہاں چلا جائے یا ویکنڈ پہ. تو اس انسرٹن صورتحال میں کیا احتیاطی تدابیر ہمارے یہاں کے لوگوں کو کرنی چاہیے؟ کس طرح ریپ اپ ہوں، کیا خوراک لیں، اور کس طرح کی احتیاطی دیکھیں، کوشش کرنا چاہیے جب بھی یہاں کے موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. جی بالکل. ایک دم کبھی سردی، ایک دم کبھی گرمی ہو جاتی ہے. اس لیے احتیاط کے طور پر ایک دم جو ہے اپنا کپڑے وغیرہ سخینہ بنیں. ہاں بالکل ایک دم نہیں ہو جائیں، کیونکہ صبح موسم کچھ ہے، آفٹرنون کچھ ہو جائے گا. اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ موسم کو دیکھ کر اس طرح کا لباس پہنا جائے. جی بالکل. تاکہ جو ہے ہم جو ماحول ہے اگر ایک دم سردی یا گرمی ہوتی ہے اس سے بچے رہیں. صحیح. دوسرا یہ بات ہوتی ہے موسم کے اعتبار سے غذا کا استعمال. صحیح. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کے حساب سے آپ کو فروٹ، سبزیاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اس کی بہت بڑی حکمت ہے. صحیح. کہ گرمی کے موسم میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے
ایسے پھل دیے ہیں جس کی تاثیر گرم بھی ہوتی ہے، اور ایسے پھل بھی دیے ہیں جو گرمی کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کو استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو گرمی کی شدت دور کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ گرمی جب شدت ہوگی، جب موسم میں چینجنگ آتی ہے تو پھر بہت سی جو ہے بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ جیسے ہمارے ملکوں میں گرمی کی جب شدت آ جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے مچھر کی افزائش زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ملیریا، آج کل خسرہ بہت زیادہ پاکستان میں ہے، اور اس قسم کی جو عوارضات پیدا ہوتی ہیں، بخار، کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ، یہ کافی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے اور ایسی چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے کہ جو موسم کی شدت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اس سے ہم بچے رہیں۔ صحیح۔ اچھا حکیم صاحب، نظام کو ٹھیک رکھنے کے لیے اور فریکوینٹ رکھنے کے لیے تسلسل کے ساتھ کہ آرام سے حاجت ہو اور کھانا پینا صحیح طرح سے ہضم ہو جائے، ٹوٹکے کے طور پر اپنی روزمرہ کی خوراک میں کوئی اضافی چیز حکمت کی روح سے کیا استعمال کرنی چاہیے کہ لوگ ایک چھوٹا سا چٹکلا حکمت جسے افیکٹو سمجھتی ہے آپ کے نظام اور ڈائجسٹو سسٹم کو افیکٹو کرنے کے لیے، مؤثر کرنے کے لیے یا طریقے سے چلتا رہے، تو کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ مختصر سا، لیکن ایک کالر ہیں ان کو پہلے شامل گفتگو کر لیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ، کہاں سے اور کیا سوال؟ جی میں شہین بول رہی ہوں علم سے۔ میں نے کہا کہ تلبینہ کہاں سے ملے گا؟ ہاں جی، آپ کو اگر کوئی اس کے بارے میں معلومات چاہیے ہو تو میں پروگرام کے بعد 10-15 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گا، آپ دوبارہ ٹیلی فون کر سکتے ہیں۔ تو کسٹمر کیئر سے آپ رابطہ کر لیں اس حوالے سے، اور اگر کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی تو حکیم صاحب اس میں رہنمائی آپ کی فرما دیتے ہیں کہ یہ کس طرح کیسے کوئی چیز ملے گی۔ دیکھیں، آپ تلبینہ کی بات ہوئی، تلبینہ ایسی غذا ہے کہ اگر ہم صبح ابتدا اگر ہم جب کوئی کھاتے ہیں چیز تو اگر ہم سنت نبی پر عمل کرتے ہوئے اور تلبینہ کا استعمال کریں جو کہ خاص طور پر گرمی یا موسم میں تو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ صحیح۔ اس کے استعمال سے ہمیں اس میں استعمال کیسے کرنا ہے؟ اس میں 2 چمچ تلبینہ، ایک ایڈلٹ کے لیے 2 چمچ تلبینہ، ٹیبل سپون تلبینہ، اور بکری کا دودھ جو ہو، گوٹ ملک، یہ بھی سنت نبوی ہے، تلبینہ بھی سنت نبوی ہے۔ اور تیسری چیز جو ڈالنی ہے ہم نے اس میں چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد، اور وہ شفاء الناس ہے۔ جب تینوں چیزیں مل جاتی ہیں اس کے بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور ہماری باڈی کے لیے، صحت اور تندرستی کے لیے اور شفا یابی کے لیے، معدے کی تیزابیت کے لیے، بھوک میں جو ہے آپ کو کھانا ہضم کرنے کے لیے، کولیسٹرول لیول کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، قبض کشائی کے لیے، یہ سب جو ہے علامات جو ہیں اس کے استعمال سے آپ غذا کے طور پر اس کو استعمال کر کے اپنے لیے بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ جی بالکل صحیح، جی بالکل صحیح، بہت شکریہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تلبینہ آپ لوگوں کو سجیسٹ کریں گے؟ ہاں جی، وہ ضرور کہ دیکھیں، ایک تو سنت، ہر ضروری نہیں کہ کوئی کس کو بیمار ہے وہی کرے، جی جی، لیکن بیماری کی وجہ سے جو کمزوری ہوتی ہے، مولا علی کے گھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا یا بیماری کے بعد جو مریض کو کمزوری ہوتی تو تاکید کی جاتی کہ فوری طور پر تلبینہ کا استعمال کیا جائے۔ جی بالکل، اور اس کے استعمال تب تک کیا جائے جب تک وہ کمزوری ریکوری نہ ہو جائے، کیونکہ کوئی بھی معمولی بخار بھی ہو کمزوری تو ہوتی ہے۔ جی اچھا حکیم صاحب، 2 چیزیں، اب تلبینہ بنیادی طور پہ ایک دلیہ ہے جیسے آپ خود بتاتے ہیں، لیکن آپ اسے یعنی جو پروڈکٹ، یہ جو چیز ملتی ہے اس کو مختلف چیزوں کے ساتھ امتزاج کیا جاتا ہے۔ دلیہ کے صبح ناشتے میں کھانے کے ویسے بنیادی فوائد کیا ہیں؟ اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں نظام میں، بھوک لگنے میں؟ یہ ایک تو نیچرل فوڈ ہوتا ہے، صحیح، اور اس کو ہم نے ایسا نہیں بنانا ہوتا کہ جس سے اس کی نیچرل جو چیزیں ہیں اس کی
نیوٹریشن ویلیو جو ہے وہ نہ خراب ہو. صحیح. ایسا اس کو ہیٹ دے کے پریس کر کے اس کو جو بار وغیرہ بنائی جاتی ہے اس سے اس کے وہ فوائد نہیں رہتے. صحیح. اور اس کو ایسے طریقے سے بنایا جاتا ہے جو کول پروسیس سے بنے. ٹھیک ہے, تاثیر ٹھنڈی رہے جس سے. گرم ہونے سے اس کی جو انگریڈینٹس رچنس ہے جو اس کی نیوٹریشن ویلیو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور یہ تلبینہ جو ہے یہ قدرتی ایسی مشینوں سے بنایا جاتا ہے جس سے اس کی قدرتی ویلیو جو ہے وہ برقرار رہے اور اس کے جو انرجی ہے وہ ضائع نہ ہو. صحیح. اب یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے جو دیکھا جو فلیکس وغیرہ بنائی جاتی ہیں نا, جو فلیکس وغیرہ بنائی جاتی ہیں یا دلیا کے بنائی جاتے ہیں اس کو اسٹیم کے ذریعے اس کو پریس کر کے بنایا جاتا ہے اور اس سے اس کی نیوٹریشن ویلیو جو ہے وہ نہیں رہتی جو ہونی چاہیے. آپ ایک قدرتی گندم کا آٹا چکی سے پیس کے استعمال کرتے ہیں اور چکی جو ہے وہ اب دیکھیں کہ ہاتھ کی چکی جو اس کی الگ تاثیر ہے, اس کی تاثیر اور ہوتی ہے. اگر آپ چائنا کی چکی سے نکالتے ہیں وہ گرم کر دیتی ہے, اس کی وہ تاثیر تو نہیں رہتی. ہر چیز کی اپنی ایک افادیت ہے. جو نیچرل پروسیس ہے وہ زیادہ فائدہ مند. جی, جس طرح مٹی کے برتن میں کھانا بنائیں تو اور بات ہے, لکڑی کے اوپر کھانا آگ میں بنائیں تو اور ہے, سوئی گیس پہ بنائیں تو اور تاثیر ہے. جی خیر, کالر ہے لائن پہ موجود, معذرت کے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. جی محترمہ, کہاں سے بول رہی ہیں اور کیا پوچھیے گا آپ؟ جی میں یہاں سے لندن سے بول رہی ہوں. میں نے یہ پوچھنا تھا حکیم صاحب سے کہ یہ جو ایک گرمی والا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ گرمی والا جسم ہے اور سردی والا ہے, یہ اس کی پہچان کیا ہے اور کس طرح یہ پتہ چلتا ہے؟ یہ تو بہت اگر گرمی والی آپ کا جسم گرمی والا ہے تو پھر کیا کھانا چاہیے اور کون سی چیزوں سے آپ کی اندر کی جو گرمی ہے وہ جگر کی گرمی ہوگی, یا تو اس طرح میں نے پوچھنا تھا تھوڑا. دیکھو یہ جو ہے ہر کام کا کوئی ماہر ہوتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے, یا مریض کو اپنے بارے میں خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرا مزاج جو ہے گرم مزاج ہوں میں, اور اس کی وجہ سے ہاتھوں میں پسینہ آتا, پاؤں میں جلن ہوتی ہے, اور کوئی بھی زیادہ گرم چیز کھا لے اس سے خارش وغیرہ ایسی علامات پیدا ہوتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے, مریض کو خود بھی سمجھ ہوتی ہے, اور مریض چاہتا بھی نہیں کہ میں ایسی چیزوں کو زیادہ استعمال کروں, اگر کروں گا تو اس کے اثرات میں میری باڈی پہ نظر آتے ہیں. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسم کی مطابقت سے بے شمار ایسی ہمیں ایسے فروٹس, ایسی سبزیاں ایسی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو گرمی کی شدت ہے اس کی وجوہات کیا ہیں. بلڈ پریشر تو نہیں ہے جی, اور کوئی اس قسم کے مسائل تو نہیں ہیں, خون کی حدت کیوں بڑھی ہوئی ہے, یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. کوئی جلدی امراض کی وجہ سے تو نہیں ہے, کوئی شوگر کی وجہ سے ایسی علامات تو پیدا نہیں ہو رہی. ہر ایک کی جو سمٹم ہے دوسرے سے مختلف ہوگی. صحیح. اور ماہر معالج کا یہی کام ہوتا ہے کہ جب وہ نبض دیکھ کے مریض کا مزاج تعین کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے ذہن میں ایک ایسا نقشہ آتا ہے جو ڈائٹ پلان کی صورت میں, کہ مریض کو کون سی ڈائٹ پلان جو ہے اس کے مطابق جو اس کی سمٹم ہیں اس کو بھی بہتر کرے, جو اس کی بیماری ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے, اور ایسی غذا کو جو اس ساری سمٹمز کو فائدہ دے. اور اس کے ساتھ ساتھ کون سی جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جو اس مریض کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. اب جی ہیلو, جی بات کیجیے آپ. جی وہ میں یہی پوچھنے سے, اگر پتہ چل جاتا ہے کہ گرمی والا جسم ہے تو پھر کیا چیزیں کھانی چاہیے, اور سردی والا اگر پتہ تو چل جائے خود ہی لیکن کیا استعمال کیا کرنا چاہیے, میں پوچھنا چاہتی ہوں. اور دوسرا اس سبغول کے بارے میں بتا دیں, وہ کس کے لیے, اس کی کیا کیا افادیت ہے, چھلکے والا ہونا چاہیے چھلکے کے بغیر, یہ پلیز آپ تھوڑا سا بتا دیں. آپ ٹیلی فون رکھ دیں اور سنیں. تھینک یو. جی ٹھیک, جی بہت شکریہ آپ کی کال. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ہر ایک کی سمٹم مختلف ہوتی ہے. ایک بیماری کی وجہ سے گرمی وغیرہ ہو سکتی ہے, ایک عام نیچرل جو ہے مزاج کی گرمی ہے. یہ سب کو دیکھنا ہے. جی بالکل. اور اس کے مطابق ہی ڈائٹ کا بتانا ہے. ٹھیک ہے. اب عام حالت میں جیسے گرمی ہے تو گرمی میں ہم نے ایسی چیزوں کو استعمال کرنا ہے جس کی تاثیر ٹھنڈی ہو. جیسے ہم گاجر کا جوس لیں, ٹھیک ہے, گاجر کے جوس میں اگر ہم 1 چمچ آملے کا جوس ڈالیں, 1 چمچ ہم ڈالیں کیا نام ہے جامن کا جوس,
اور 2 چمچ اگر ہم کدو کا جوس اس میں ملا دیں تو وہ بہت ہی اچھا ایک کمبینیشن بن جاتا ہے جو کہ گرمی کی شدت کے لیے بہت ہی فائدہ مند. جی بہت شکریہ. کالر ہیں لائن پہ موجود, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون سا, آپ کہاں سے جناب؟ جی میرا نام نواب ہے, میں سلفورڈ سے بات کر رہا ہوں. واہ نواب صاحب واہ, حکم کریں نواب صاحب, ہم خادم آپ کی خدمت میں حاضر. جی مجھے معلوم یہ کرنا ہے حکیم صاحب سے, کولیسٹرول لیول کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک جی بہت شکریہ, بڑا اچھا سوال ہے جی حکیم صاحب. کولیسٹرول لیول کے لیے سب سے پہلے تو پرہیز سب سے ضروری ہوتا ہے کہ غذا میں آپ نے چینجنگ لانی ہے, لائف سٹائل میں آپ نے چینج کرنا ہے, سٹارچی فوڈ آپ نے نہیں لینا, چکناٹ والی چیزیں آپ نے کم سے کم کر دینی. جی کالر ہمارے لائن پہ ہیں, ان سے درخواست یہ کہ فون رکھ دیں اور آپ ٹی وی پہ بات سنیں حکیم صاحب کی پلیز. جب تک کوئی بھی انسان اپنے مرض کے مطابق پرہیز نہیں کرتا, شفا یابی کا عمل بھی تیز نہیں ہوتا. صحیح, ٹھیک ہے. سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ کسی ماہر مالک سے اپنی سچویشن کے, اب کولیسٹرول کتنا ہے ان کا, اس کے مطابق ان کی کیا ڈائٹ پلان ہوگی, اور کولیسٹرول کے ساتھ بلڈ پریشر, شوگر وغیرہ اور کیا کیا عوارض ہیں. جی بالکل صحیح. ایسی سچویشن کے لیے تلبینہ جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے. اس کو بکری کے دودھ میں پکا کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد, اگر شوگر وغیرہ نہیں ہے تو وہ استعمال کریں. جی 1 چمچ جنگلی مکھی چھوٹا شہد. ہاں کالر ہے لائن, سوری وقت ہوا ہے مختصر سی بریک کا. ہاں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ہاں, اور عرق سفر جل جو کہ سنت نبوی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے, 2 چمچ وہ, اور اس میں گاجر کے جوس میں, آملے کے جوس میں, لوکی, تلسی اور پودینہ, اور سبزی کی دکان ہی کھولے, اتنی ساری چیزیں کیسے اکٹھی کریں. یہ 1 چمچ وہ ڈالنا ہے 1 گلاس گاجر کے جوس میں. آپ دیکھیں کتنی جلدی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. کالر ہے, سوری بریک کا وقت ہوا, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہاں جی ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بتائیں حکیم صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات, کیجیے گا. میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا. میری بیٹی کو نا میں 3-4 دن سے دیکھ رہی ہوں, اس کی نا باڈی پہ نا وائٹ سے نشان پڑ گئے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ پھلویری نہیں ہوتی جو, جی وہ تو نہیں کہیں اس کے سٹارٹ ہو رہی. آپ کے جو بچی کے نشان ہے جسم کے کس حصے پہ؟ ایک تو اس کے, میری بیٹی 9 سال کی ہے, ایک تو اس کے میں نے سینے پہ دیکھا, اور ایک اس کے چکس پہ, اور اب میں آج صبح دیکھ رہی تھی ایک اس بیچاری کے بیک پہ بھی نشان سا نا وائٹ سا چٹاک سا نہیں ہوتا جس طرح. یہ داغ جو ہے دودھ کی طرح سفید ہے؟ نہیں دودھ کی طرح پیور. میری بہن کی بیٹی کے پھلویری ضرور ہے لیکن اس طرح کے نہیں, تھوڑا سا لائٹ ہے یہ نشان. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پھلویری کی طرح ہے. آپ نے اپنے جی پی کو چیک کرایا, یہ ڈائگنوز ہو گیا کہ پھلویری؟ نہیں, ڈاکٹرز کی اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے, ابھی اس نے چیک تو نہیں کیا, ڈاکٹر اپائنٹمنٹ ہی نہیں دے رہا. اور لیکن مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی ہے کہ میں اگر پھلویری ہے تو یہ اس کے میں کیا اس کی ڈائٹ میں ایسی چیزیں اس کو دوں یا یہ رک جائے شروع میں ہی. دیکھیں اس کے لیے, کیونکہ ایلوپیتھک میں تو اس کا ابھی تک کوئی خاطر خواہ اس کا علاج نہیں ہے, اور ابھی آپ نے اس کی طرف جو ہے آپ نے نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ کی طرف ہی توجہ دینی ہے. اور اس کے لیے پورا جو ہوتی ہے سچویشن کو سمجھ کے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ برس, پھلبیری, وائٹیلیگو ہے بھی کہ نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہیں کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی جسم پر داغ پڑ جاتے ہیں, وہ تو نہیں ہے. جب یہ شور ہو جائے کہ یہ واقعہ ہی پھلبیری کے نشان سفید داغ ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار جڑی بوٹیاں ایسی پیدا کی ہیں. اگر انسان مستقل مزاجی بما پرہیز اس کا علاج کرے تو شافی مطلق بہتری فرما دیتے ہیں. ٹائم ضرور لگتا ہے, پہلی سٹیج میں آہستہ آہستہ جو بڑھ ہی ہے وہ رکتی ہے, اس میں 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں. پھر دوسری لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پھلویری ہی ہے, وہ نشان جو ہے نا, کیونکہ میری بہن کی بیٹی کی ہوئی تھی, اس کے بھی سٹارٹ میں اسی طرح. دیکھیں چیک کروانے سے کوئی حرج نہیں ہوتی, کسی بھی ماہر مالک سے آپ چیک کروا لیں
تاکہ شور ہو جائے اور اس کے مطابق پھر علاج شروع کریں. لیکن آپ مجھے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں, میں تو وہ بیچاری اتنی کانشیس ہوئی ہے, میں دودھ نہیں اب پی رہی. تھوڑا سا مما تو نہیں, تھوڑا سا تو تبھی بتائیں گے, شور تو ہو ہے کیا, ٹھیک ہے نا, شور ہو تو پھر جو ہے اس کے علاج. لیکن علاج جو ہے میں بتاتا ہوں کہ یہ ٹوٹکوں سے نہیں جاتی, پراپر اس کا علاج کرنا ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ بہتری ہوگی, اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتری ہوگی. حکیم صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا, آپ میں گلاسکو میں رہتی ہوں, آپ کا گلاسکو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم 1 اور 2 جون کو گلاسکو میں ہوں گے, اور اگر آپ ملاقات کرنا چاہتی ہیں تو ادھر پالک شیلڈ میں تو آپ ملاقات کر سکتی ہیں. میرا ٹیلی فون نمبر میں اسی ایریے میں رہتی ہوں, آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیں گے آپ کا کہاں پہ کھل رہا ہے پالک شیلڈ میں؟ وہ جہاں پالک شیلڈ لائبریری ہے نا, جی بالکل, اس کے بالکل اپوزٹ ہوں گے ہم, اور آپ میرا ٹیلی فون نمبر لے لیں اور آپ جو ہے پھر میں آپ کو بتا دوں گا ایڈریس وغیرہ بھی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اب میں آپ مجھے اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیں گے؟ لکھیں 07 98 422 98 45. بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے, چلے میں ایسا کروں گی کہ میں یہ نمبر پہ بھی آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہوں. جون تھوڑا دور ہے, پھر آپ کو اس کے لیے پڑھائی کے لیے بھی آپ کو بتاؤں گا, اور اس کے لیے آپ کو جو ہے دوائی بھی جو ہے پراپر اس کی جو ہے تجویز کروں گا, اور وہ اللہ کا نام لے کے استعمال کرے, انشاءاللہ تعالیٰ شافی مطلق بہتری فرمانے والا. چلو ٹھیک ہے, میں اس کا ویسے کہ سب میں میک شیور کر کے نا ڈاکٹر سے, تو پھر میں کیا دوبارہ آپ کو اس موبائل پہ کانٹیکٹ کر سکتی ہوں؟ ہاں جی بالکل, ہاں 1 اور 2 آجو یار ذکی بھائی, جی 1 اور 2 تاریخ کو ہم ہوں گے, کیا نام ہے, گلاسکو میں انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اوکے جی, خدا حافظ. وہ کیا کہہ رہا تھا, پہلی کال آئی تھی, وہ کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں وہ طب اور صحت کے پروگرام میں پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر, ڈی ایم ڈیجیٹل مینچسٹر کے اسٹوڈیو سے براہ راست. کالر کال کر کے ہو سکتے ہیں اس پروگرام میں شامل, اور حکمت کے حوالے سے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ریمیڈی ملتی ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں. حکیم صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, جو ہونے والے امراض, پیچیدہ امراض, پرانے امراض اور مشکل امراض جن کی سمجھ نہیں آتی, اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہیپاٹائٹس سی بی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پتھری ہو گردے میں, مثانے میں خدا نہ خواستہ, پتے میں, یا پروسٹن گلینڈ ہو, سانس کی تکالیف کے حوالے سے, کیلسٹرول لیول کم کرنے کے حوالے سے, شوگر کے حوالے سے, ذیابطیس کے حوالے سے, سانس کے حوالے سے حکیم صاحب بات کرتے ہیں, بے اولادی کے حوالے سے, اور بچے جو بولنے میں, چلنے میں, پھرنے میں سست ہیں نسبتاً اوسط درجے کے مقابلتاً بچوں کے, اس حوالے سے. حکیم صاحب بچے جو ہیں وہ کس عمر میں ان کو بول چال شروع کر دینی چاہیے عموماً؟ یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ہر گھرانے میں, کئیوں کے بچے جلدی بولنے لگتے ہیں, کئیوں کو تھوڑا دیر ہوتی ہے. صحیح. کئیوں کے دیکھیں آپ دانت نکالنے میں جو بچہ ہے 4 مہینے میں شروع بھی ہو جاتا ہے, کئیوں کو 6 مہینے بعد ہوتا ہے, کئیوں کو اور دیر ہو جاتی ہے. یہ اپنے اپنے
فیملی کا اسٹرکچر وائز ایسا ہوتا ہے. لیکن بعض بچے جو عمر کے مطابق اپنے بولنے میں ایک تو اور چلنے پھرنے میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے بولنے میں مشکل اس کے لیے ہوتی ہے اور چلنے پھرنے میں بھی عمومی طور پر ہوتا ہے. لیکن بعض بچے چلنے پھرنے میں ٹھیک ہوتے ہیں لیکن بولنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے طب میں بہت اچھی ایسی جڑی بوٹیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں جس پر ہمارے بزرگوں کی بہت اچھی ریسرچ ہے. اور بے شمار بچے جو اس ایسے سلو ہوتے ہیں ان کے علاج میں بھی بہت مہارت رکھتے تھے. اور بہت بچے ہم نے دیکھے ہیں جو بالکل گھر والے بہت ہی پریشان تھے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے یا نہیں. اور اس لیے ہوتا ہے کہ جتنی ایک کالر ہے حکیم صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں میں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حیدر ہے جی, میں شیفیلڈ سے بول رہا ہوں. جی حیدر صاحب شکریہ, فرمائیے. سوال یہ ہے کہ یہ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے رہنا اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں, اور اکثر پسینہ بھی آتا ہے ہاتھ اور پاؤں میں, موسٹ آف دا ٹائم ٹھنڈے رہتے ہیں, جس وقت ٹھنڈے نہیں ہوتے تو اس ٹائم پہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں سوال کرنا تھا اگر آپ. جی ضرور, اپنے ڈاکٹر اور جی پی سے رابطے میں رہیے اور حکیم صاحب سے سنتے ہیں. جی حکیم صاحب دیکھیں, جب بھی یہ سچویشن جن کو ہوتی ہے اس کا مطلب موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ سرکولیشن بلڈ کا مسئلہ ہے. صحیح. جب سرکولیشن بلڈ بہتر ہو جاتی ہے یہ سچویشن بھی بہتر ہو جاتی ہے. اب یہ زیادہ تر ایسے مریضوں میں ہوتا ہے جو شوگر وغیرہ کے مریض ہوں, ان میں یہ زیادہ ایسی علامات پیدا ہوتی ہیں. اور اس کو بہتر کرنے کے لیے مساج جو ہے, جو ہمارا قدیم جو طریقہ علاج ہے مالش کا طریقہ, یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اب ایسی تیلوں سے مالش کرنی چاہیے جو موسم کے اعتبار سے بہتر ہوں, اور ایسی سچویشن کو, اور اس کا خاص طریقے ہوتے ہیں, پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں, کیسے مالش کرنی ہے, کون سے تیل کی کرنی ہے, کون سے جڑی بوٹیوں کا تیل ہو اس کی مالش کی جائے, تو اس میں آہستہ آہستہ بہتری آ جاتی. اور بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں اور ایسی غذائیں بھی ہوتی ہیں جو کہ کھانے میں استعمال کرائی جائیں. اب سچویشن کیا ہے, کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, عمر کیا ہے اور کب سے ایسا ہو رہا ہے, اس کی ہیلتھ ہسٹری کا ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. جب ایک مریض کی جب معالج پوری ہسٹری لیتا ہے تو اس کے بعد ایک ڈائٹ پلان ترتیب دیا جاتا ہے. صحیح. اور اس کے مطابق جب مریض اس ڈائٹ پلان کو لیتا ہے تو بہت سی کیفیت اسی ڈائٹ پلان سے بہتر ہو جاتی ہے. اور جو بھی آپ علاج جاری کی ہیں اس کو جاری رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی جو نعمتیں جڑی بوٹی ہیں اس سے بھرپور فائدہ ضرور کرائیں. کیونکہ یہ جتنی بھی جڑی بوٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی کی صورت میں ہمیں بہت سی ایسی مشکلات سے بچنے کے لیے ایسے ترتیب ہمیں بتائی ہے کہ اگر ہم سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے اور جب ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند. جی انشاءاللہ. ایک کالر ہے جی لائن پہ. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی میرا نام عدیل ہے اور میں ہڈرسفیلڈ سے بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی شکریہ. جی فرمائیے گا, حکیم صاحب موجود ہیں. جی میرا سوال ایک سکن ریلیٹڈ پرابلم ہے. میرے ہاتھ پہ واٹ نکلا ہوا ہے. آپ کے ہاتھ پہ سوری کیا ہے؟ ایک واٹ ہے, واٹ WART واٹ نکلا ہوا ہے. تو ایک فنگر پہ تھا اور وہاں سے دوسرے فنگر پہ وہ اسپریڈ کر رہا ہے اور دوسرے ہاتھ پہ اسپریڈ کر رہا ہے, اور وہ ایونچولی میرے منہ کے اوپر بھی ہلکا سا جو ہے وہ اسپریڈ کرنا شروع ہو گیا ہے. میں نے کافی فریز بھی کروایا, کنسلٹنٹس کے پاس بھی میں گیا ہوں, کافی میں اس کے لیے میں پچھلے کئی مہینوں سے میں ٹریٹمنٹ کرا رہا ہوں مگر آرام نہیں آ رہا. تو اگر کوئی سجیسٹ کر سکیں. جی پی سے رابطے میں رہیے اور حکیم صاحب کی بات غور سے سنیں. جی حکیم صاحب, اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے قدرت نے ان جڑی بوٹیوں میں بہت زیادہ شفا رکھی. ابھی ایسی سچویشن کے لیے طب میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اورلی ہم کھانے کے لیے دیتے ہیں, ایسی جڑی بوٹیوں کے مرکب, اور لگانے کے لیے اگر ابتدائی سٹیج میں ہو, ایک آدھ واٹس ہو, تو اس کو لگانے کے لیے انجیر کے درخت کو جب ہم
توڑتے ہیں تو ایک دودھ سا اس میں سے نکلتا ہے. وہ دودھ اگر متوسطہ حصے پر کچھ چند دن نہیں لگایا جائے تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور وہ واٹس جو ہے آہستہ آہستہ منجمد. درخت اور وہ دودھ یہاں مل جائے گا؟ دیکھیں جو چیز جس کو فائدہ چاہیے ہو تو وہ ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے. تو پھر دوائیاں لوگوں کے گھروں میں ادھر بھی لگی ہوئی ہیں. اچھا لگی ہوئی ہیں اور یورپ میں تو عام ہے انجیر. ٹھیک ہے انجیر فیک. جی آپ فون رکھ کے بھی سن سکتے ہیں. صرف ابتدائی سٹیج میں ہے جی یہ؟ نہیں اب تو بڑھ رہا ہے تو ابتدائی میں تو نہیں ہوگا نا کیونکہ ایک آدھ ہو تو اگر یہ پورا فل گرون ہو چکا ہے تو اس کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں اس کے لیے آپ بہتر یہ ہے کہ پوری سچویشن کو سمجھیں. واٹس کس قسم کا ہے کیا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے مطابق آپ کو بہتر مشورہ دیا جا سکتا ہے. جی جی بہت شکریہ. جی فون ہلو. ہاں جی جی دیکھیں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ابتدائی سٹیج پہ ہوں تو ہم وہ ایسی جو ہربز ہیں ایسی ریمیڈیز ہیں جڑی بوٹیاں ہیں وہ بتا دیتے ہیں. اچھا حکیم صاحب جو ایسے امراض جو ظاہر ہوتے ہیں جسمانی طور پہ جی ان کا تعلق یا خرابی انٹرنل ہوتی ہے یا ایکسٹرنل وائرس ہوتا ہے یا دونوں کا مکس ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ کالر ہے معذرت کے ساتھ پھر بات کرتے ہیں. سوری. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ فرمائیے کہاں سے بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ مسز انور مینچسٹر سے بول رہی ہوں. وہ آرتھرائٹس کے لیے پوچھنا ہے کہ گھٹنے میں آرتھرائٹس ہے کافی عرصے سے 6 مہینے سے تقریباً بالکل وہ نہیں جا رہا. ہر چیز ٹرائی کر لی. جی اپنے جی پی سے رابطے میں رہی حکیم صاحب. آرتھرائٹس دیکھیں آرتھرائٹس جو ہے یہ کافی پیچیدہ مرض ہے. ایسا مرض نہیں کہ تھوڑا بہت آپ کو ٹک بتا دیں اسے آرتھرائٹس چلا. ہاں جی ہاں جی. مستقل مزاجی بما پرہیز اس کا علاج کرنا ہوگا. سچویشن کو سمجھنا ہوگا آرتھرائٹس کی کیا سچویشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کون کون سی ان کو اور عوارض ہیں جیسے کہ بلڈ پریشر شوگر اور بھی مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں جی. اور آرتھرائٹس جسم کے کس حصے پہ زیادہ ہے اس کے ساتھ سوجن بھی ہے کہ نہیں ہے اور اس کے میں جو ہم مالش کے لیے تیل تجویز کر سکتے ہیں کہ کھانے کے لیے جڑی بوٹیاں بہتر ہوں گی. یہ ساری سچویشن کو سمجھ کر بہتر مشورہ دیا جائے. فی الحال اپنے جی پی سے پلیز رابطے میں رہیے. ایک اور کالر ہے لائن پہ ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو گڈ مارننگ بھیا. او جی گڈ مارننگ آپا جی کی حال چال ہے؟ ہاں بھیا میں مونیکا بول رہی ہوں اٹلی سے. ہاں جی اٹلی سے مونیکا. ہاں جی مونیکا جی بتائیے. ہاں جی بھیا میں نے پوچھنا ویسے نا میری بیٹی ہے 6 سال کی ہے ویسے وہ. جی جی. ابھی تو اس کی ہائٹ اچھی ہو رہی ہے بھی ٹھیک ہے اس کی جسے بینتی سوری آپ کو اٹالی نہیں آتی 20 کلو وزن ہے اس کا 20-21 کلو. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ویسے میں حکیم صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ہائٹ اگر میں چاہتی ہوں کہ لمبی ہو اس کی ہائٹ. میری ہائٹ ہے 5 فٹ 2-3 انچ. تو آپ اپنے سے بڑا کرنا چاہتی ہیں اس کو. دیکھیں اس کے لیے ان کی اچھی ہائٹ ہے میرے ہسبینڈ کی اچھی ہائٹ ہے. آپ ٹیلی فون رکھ دیں اور سنیں. جی مونیکا جی تھینک یو ویری مچ فار یور کال اینڈ ان کو حکیم صاحب کو سنیے گا اور اپنے جی پی سے بھی مشورہ میرا. جی حکیم صاحب دیکھیں قد کا بڑھانا آج کل قد شخصیت کی بہت بڑی علامت ہوتی ہے. بے شک ہر دور میں رہی ہے. ٹھیک ہے. قد جو ہے خاص طور پہ بچیوں کی بہت سے مسائل ہیں جیسا کہ ہم رشتوں کے سلسلے میں رہنمائی کرتے ہیں تو بہت سی بچی اچھی پڑھی لکھی اگر ان کا قد نہ ہو تو رشتوں میں بھی بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تھوڑی کمی کوتاہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں قد کو بہتر رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. عموماً یہ 21 تک اس کے چانسز بہتر ہوتے ہیں. ہاں جی کہا کہ بچی ابھی 6 سال کی ہے اس میں. اچھا ابھی سے وہ ان کو نیچرل ڈائٹ ایسی دیں جس میں کیلشیم انٹیک زیادہ ہو. صحیح. کیلشیم انٹیک جس میں زیادہ ہو ایسی خوراک دیں بچوں کو جس سے ہڈیوں کے بڑھنے کے زیادہ چانسز ہیں. کالر ہے لائن پہ. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترمہ کہاں سے بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے؟ جی فرمائیے. جی میں ڈنمارک سے مسز ملک بات کر رہی ہوں. مسز ملک تھینک یو فار یور کال فرام ڈنمارک. اوکے ڈنمارک سے. جی نوازی فرمائیے. ہاں جی میں نے حکیم صاحب سے بات کرنی ہے. جی السلام علیکم محترمہ بولیں. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
حکیم صاحب میں مسز ملک بات کر رہی ہوں ڈنمارک سے. جی تو میں نے پچھلی دفعہ بھی فون کیا تھا آپ سے چھائیوں کے بارے میں پوچھنا تھا. تو آپ بات کر رہے تھے, ابھی آپ نے آدھی بات کی تھی, پھر بیچ میں کال آ گئی تھی, پھر آپ نے بات پوری نہیں کی. ٹھیک ہے, تو بہت مہربانی ہوگی اگر آپ مطلب دوبارہ اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. دیکھیں میں نے تو کافی کوشش کرتا ہوں کہ تفصیل سے جو چھائیاں ہوتی ہیں نا, اس کی وجوہات جو ہوتی ہیں. تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ڈی ایم کے سب پروگرام. تو میں فون رکھتی ہوں, تو آپ کی بہت مہربانی, تھینک یو. آپ مجھے بتائیں, میں آرام سے آپ پروگرام دیکھتی رہیں, انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی مسز ملک بہت شکریہ آپ کا. چہرے پر جو چھائیاں پڑتی ہیں, یہ گہرے رنگ کے ایسے داغ جو زیادہ تر خواتین میں ہارمونز کے مسائل جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اکثر یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں, اور اکثر عورتوں کے تولیدی نظام میں بعض تبدیلیوں کی وجہ سے بھی ایسا ممکن ہو جاتا ہے. حمل کے دوران ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو کہ جلد میں ایک جزیرہ نما چھائیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اگر خواتین جو مانع حمل ادویات کا استعمال کرتی ہیں, بعض ان چیزوں کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ خون کی کمی, جگر کی خرابی, پیٹ کے کیڑے, گردوں کی خرابی, جوڑوں کے درد اور بہت سے ایسے عوارض ہوتی ہیں جس کی وجہ سے چہرے پر جو ہے سیاہ رنگ کے داغ جو ہے چھائیاں نمودار ہوتی ہیں. اس کے لیے بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت معذرت کے ساتھ ایک کالر ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترمہ فرمائے کی کیا بات کریں گے اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں السلام پیش کرتی ہوں. اور مجھے ڈاکٹر صاحب پرابلم ہے کہ گرمی ہے معدے میں بہت زیادہ. تو جیسے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو گرم, جیسے کریلے ہو گئے یا کوئی بھی چیز جو صحت کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں, تو میں اگر کھاؤں تو اس سے نا مجھے لسی پینی پڑتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ معدے میں آگ سی محسوس ہوتی ہے. جی آپ نے کہا کہ کوئی چھوٹی سی بھی چیز گرم کھا لیں تو لسی بھی نہیں پڑتی ہے. بالکل, معدے میں آگ محسوس ہوتی ہے جیسے, اور اس سے کافی. جی چلے ٹھیک, اللہ میاں شفائے کاملہ عطا فرمائے. تو دوسرا یہ ہے کہ معدے میں تھوڑی ہرنیاں ہیں, 2 ہرنیاں بتائیے. دیکھیں جب بھی معدہ میں تذابیت زیادہ ہوگی اور ہم پرہیز نہیں کریں گے, گرم مسالے والی گرم چیزوں کا استعمال زیادہ کریں گے, چٹپٹی چیزوں کا زیادہ استعمال کریں گے, اور گوشت کا زیادہ استعمال کریں گے, تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کو بہتر کرنے کے لیے بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں, ایسی غذائیں ہیں جس کو استعمال کر کے ہم اس سچویشن کو بہتر کر سکتے ہیں. اس میں تلبینہ جو ہے, جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے, بکری کے دودھ میں پکا کر اور 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر اس کو استعمال کریں. یہ ایسا غذا ہے جس کے استعمال سے معدے میں تذابیت کو بہتر کرے گی, اور اگر کوئی انفیکشن وغیرہ ہے وہ بھی ہیلر ہوگا, کیونکہ شہد جو ہے ایسا اللہ تعالیٰ نے اس میں شفایابی کا عمل رکھا ہے کہ کوئی بھی اندرونی یا بیرونی طور پر اگر کوئی انفیکشن ہوتا ہے, اگر ہم اس پر لگاتے ہیں تو وہ ہیل اپ پروسیس بہت جلد ممکن ہوتا ہے. اللہ کے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے. جی مطلب اپنا فون رکھ دیجیے اور ٹیلی فون اپنے ٹی وی سے بات سنیے گا پلیز. ٹھیک ہے, یا اور کوئی سوال ہو تو بتائیے. جی پورا ڈائٹ پلان جو ہے وہ چینج کرنا ہے. ایسی چیزوں کا ہم جو ہے مریض کی پوری ہیلتھ ہسٹری لے کر بتائیں گے کون کون سی ان کے لیے چیزیں فائدہ مند ہیں, وہ استعمال کریں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ فرمائیے, کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے. مجھے وہ he said some tree انجیر کا کوئی درخت, اس کا دودھ استعمال کرے, کان کر سکتے ہیں؟ انجیر کے درخت کا دودھ استعمال کریں. جی جب ہم کوئی اس کا توڑتے ہیں تو اس میں سے سفید رنگ کی ایک رطوبت دودھ نما نکلتی ہے, وہ مختلف قسم کے واٹس یا مسے ہوں. What is that tree? فگ ٹری. فگ ٹری.
फिग अंजीर जिसको बोलते हैं, ओके ओके, जिसको अरबी में तीन बोलते हैं, इंग्लिश में फिग बोलते हैं, उर्दू में अंजीर बोलते हैं। समझ आ रही है हकीम साहब को। जी बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। सही नवाजिश जी। हकीम साहब आप बात कर रहे थे कि ये जो एक्सटर्नली जो हमें प्रॉब्लम नजर आती हैं, कॉलर है लाइन पे, फिर बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मोहतरमा कहाँ से बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैं लंदन से बोल रही हूँ। जी मेरा सवाल ये 100 साल से बोल रही हूँ, मेरा ये कि मुझे थायराइड है। जी अंडर एक्टिव? हाँ जी मेरा अंडर एक्टिव है, 100 है। तो उसके लिए मुझे काफी प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होती है, हेडेक होती है, और स्पेशली जो मेरी आईज है ना उनमें बहुत ज्यादा पेन है। ठीक है। तो स्वेलिंग भी, लेग्स में स्वेलिंग काफी होती है। तो इसके लिए प्लीज मुझे कुछ बताएं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट क्या है? देखें, अंडर एक्टिव थायराइड के लिए थायराइड एक ग्लैंड होता है जिसका फंक्शन जब जो है वो बैलेंस हो जाता है और अपनी कारकर्दगी पूरी तौर पर नहीं करता, वो अमूमन आयोडीन की कमी की वजह से ऐसा होता है। हमने अपनी ग़िज़ा में कुदरती तौर पर ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है जिसमें आयोडीन की मिक़दार ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसका फंक्शन जो है थायराइड का वो बेहतर हो, और जब वो एक्सक्रीशन अपना बेहतर तौर पे वो जो ग्लैंड है अपनी कारकर्दगी बेहतर होगी तो आप की ये अलामात में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसके लिए जो है आयोडीन मिला हुआ नमक जो देसी रॉक सॉल्ट है वो भी अच्छा है। बहुत सी जो है हर्ब्स वो बहुत फ़ायदेमंद है। फ़िश जो है शेल फिश वो इसके लिए बहुत ही बेहतर है, उसमें आयोडीन की मिक़दार काफ़ी होती है। और जो है कचनार ख़ास तौर पे आजकल के मौसम में जो सब्ज़ी है, ये एक दरख्त के एक फूल निकलने पहले एक बर्ड सी होती है वो इस्तेमाल करें। चोंगे बहुत अच्छी हैं, एवोकाडो, बीन, ब्रोकली, कैबेज। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी शिमला मिर्च, टर्निप और शहतूत, खजूर, कद्दू, पालक, अनानास, ये बहुत सी ऐसी अल्लाह ताला ने वैरायटी मौसम के एतबार से हमें दी है। अगर हम अपने मिजाज के मुताबिक किसी माहिर माली से एक डाइट प्लान बना लें और इन चीज़ों को इस्तेमाल करें तो यकीनी तौर पर हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद। इंशाअल्लाह अज़ीज़। प्रोग्राम डॉक्टर हकीम साहब प्रोग्राम ख़त्म हुआ जा रहा है वक्त इसका। जी। और जो आप कहना चाहें वो जी, वो जो रिश्तों के सिलसिले में जो हमें जो है बहुत अच्छी रिस्पांस आ रही है और बहुत सी रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत हर रोज़ बहुत से टेलीफोन आते हैं, रजिस्ट्रेशन होती है। अगर बहुत अच्छी फैमिली से, पढ़े लिखे अच्छे घरानों से लड़के और लड़कियों के लिए, और ख़ास तौर पे जितनी भी कौमें हैं, ईरानी हैं, भट्टी हैं, गुजरात, जाट, ये जितने भी हैं कौमें, जी जितनी भी कौमें हैं जी, और ख़ास तौर पे सैयद अहले सुन्नत और अहले शिया, बहुत बच्चियों के जो रिश्ते मौजूद हैं। अगर आप भी अपने बच्चियों के रिश्तों के सिलसिले में फ़िक्रमंद हैं तो आप भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उस सिलसिले में हम आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह सब बच्चियों की अच्छी किस्मत करे। और दूसरा हम ये होंगे 11 मई को, यानी कमिंग सैटरडे को, हम 2 बजे से 6 बजे तक साउथ लंदन में, और 13 मई को हम होंगे मंडे को 1 बजे से 3 बजे तक स्पार्क ब्रुक बर्मिंघम में, और 1 और 2 जून को हम होंगे ग्लासगो में। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इंशाल्लाह ताला हम होंगे मैनचेस्टर में। अब जो है प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद 10-15 मिनट इसी नंबर पे होऊंगा। जो हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन जिनसे बात नहीं हो सकी या उनको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो अगर वो पूछना चाहते हैं इसी नंबर को दोबारा डायल करेंगे तो उनसे भी बात हो जाएगी। हमारी दुआ है अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने बनी इंसान की खिदमत की है, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इसी तरह हम बनी इंसान की खिदमत करते रहें। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो को दोबारा इसी वक्त हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। आपकी दुआओं का तालिब हकीम शफ़क़त अली शाह। माअस्सलाम।
جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب. اب حکیم صاحب پروگرام کے اختتام کے بعد موجود ہوں گے کچھ دیر اسٹوڈیو میں. اگر کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں آپ. حکیم صاحب آپ کو ریمیڈی دینے کی کوشش کریں گے، لیکن اپنے ڈاکٹر اور اپنے جی پی سے رہیے رابطے میں. پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم. آج کا دن مبارک. اور ایک اہم بات جاننے کے لیے خدا کے واسطے اپنے لوگوں کو، اپنے جاننے والوں کو پاکستان میں فون کریں کہ وہ موٹیویٹ اور موبلائز ہو کے الیکشن کے دن میں ووٹ ضرور ڈالنے جائیں، اور انشاءاللہ مہر وہیں لگے گی جہاں ان کا ضمیر کہے گا. لیکن زیادہ سے زیادہ لوگ ضرور جائیں. یہ ہماری درخواست ہوگی ڈی ایم ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ہمارے آڈینس کو اور ہمارے ویوز کو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اس تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اس کے بولنے کا طریقہ نہیں، جس کا ویژن نہیں، وہ بدتمیز. ہیلو. چلو آگے ادھر چل. ہاں ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو. جی حکیم صاحب سے بات ہو جائے گی نا؟ ہاں جی کالو. فرمائیں جناب فرمائیں. جی بولیں. وعلیکم السلام جی بولیں. بھائی صاحب یہ آپ کا کوئی نمبر وغیرہ؟ آپ تو ماشاءاللہ دو اللہ کے کرم سے نیکیاں کما رہے ہیں کہ ایک تو رشتوں کی بھی بڑی ضرورت ہے ادھر. ہاں جی اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہمارے پاس بہت سی فیملیز آتی ہیں اور ان کی یہ پریشانی جو ہوتی ہے اس کے حل کے لیے بھی ہم ان کی کوئی یہ وہاں کا کوئی کانٹیکٹ نمبر دے دینا اگر لکھیں آپ 07 98 422 98 45. یہ آپ کا موبائل نمبر ہے؟ ہاں جی ایک بار میں ریپیٹ کر لوں. 079 8422 9845. ہاں جی ٹھیک ہے. آپ 2 بجے کے بعد کریں تو انشاءاللہ بات ہوگی. ٹھیک ہے تو جی بالکل. چلو پھر باقی بات اسی وقت ہو جائے گی. تھینک یو. اسی وقت بات کر لیں گے. ایک دو بیماریوں کا مسئلہ تھا. تھینک یو جی. جزاک اللہ. خدا حافظ. السلام علیکم. کون آ رہے ہیں؟